تو آئیے الف لیلی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ 1001 راتیں، یہ نام سنتے ہی ذہن میں جادوئی قالین، جن اور بغداد کی گلیاں آ جاتی ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ہم ان کہانیوں کو نہیں بلکہ خود ان کہانیوں کی کہانی کو جانیں گے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئیں، کیسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچیں اور کیسے آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ سوچا ذرا، قدیم فارس کے شاہی درباروں سے نکل کر بغداد کے قہوہ خانوں تک، پھر قاہرہ کی لائبریریوں سے پیرس کے عالی شان سیلونز تک۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر پابندیاں بھی لگیں، جسے لوگوں نے سر آنکھوں پر بھی بٹھایا اور جس کا ترجمہ شاید دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب سے زیادہ زبانوں میں ہوا ہے۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ کہانیوں کے سفر کی ایک اپنی ہی داستان ہے۔ چلیں اپنے سفر کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ باب اس شاندار آئیڈیا کے بارے میں ہے جو اس پورے مجموعے کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ کہانی کا آغاز سچ پوچھیں تو بہت ہی بھیانک ہے۔ بادشاہ شہریار اپنی بیوی کی بے وفائی سے اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ اس کا انتقام بھیانک ہے۔ وہ ہر رات ایک نئی عورت سے شادی کرتا اور صبح ہوتے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا، اور یہ خوفناک سلسلہ بس چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے وزیر کی بیٹی شہرزاد کی۔ اس کا منصوبہ بہت سادہ تھا لیکن کمال کا ذہین تھا۔ وہ ہر رات بادشاہ کو ایک ایسی دلچسپ کہانی سناتی کہ بادشاہ اس میں بالکل کھو جاتا، لیکن وہ صبح ہونے سے ٹھیک پہلے کہانی کو ایک ایسے سنسنی خیز موڑ پر روک دیتی جہاں سے آگے سننے کا تجسس بادشاہ کو اسے قتل کرنے سے روک دیتا۔ اور اس طرح ایک رات 2 راتوں میں بدلی اور پھر 1001 راتوں میں۔ ادب کی دنیا میں اس کمال کی ٹیکنیک کو فریم ٹیل کہتے ہیں، مطلب ایک بڑی کہانی کے فریم کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بننا۔ اور یہ صرف الف لیلی کی بات نہیں، اسی ٹیکنیک نے صدیوں تک دنیا بھر کے ادیبوں کو متاثر کیا ہے، چوسر سے لے کر آج کے دور کے لکھنے والوں تک۔ تو ٹھیک ہے، شہزاد کی چال تو سمجھ آ گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو کہانیاں سنا رہی تھیں وہ خود کہاں سے آئیں؟ اب ہم داستان کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان قصوں کی جڑوں کو قدیم سلطنتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانیاں جو عرب دنیا کی پہچان بنی، ان کی شروعات دراصل کہیں اور ہوئی تھی۔ ماہرین اس کا سراغ قدیم ہندوستان سے لگاتے ہیں۔ سنسکرت ادب جیسے پنچ تنتر اور جاتک کتھائیں، جہاں اخلاقی اور سیاسی سبق سکھانے کے لیے جانوروں کی کہانیوں اور اسی فریم ٹیل ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں سے ان کہانیوں کا ایک لمبا سفر شروع ہوتا ہے۔ 6 صدی تک یہ کہانیاں ہندوستان سے فارس پہنچیں اور وہاں 1000 افسان یعنی 1000 کہانیاں کے نام سے اکٹھی کی گئیں۔ پھر 9ویں صدی میں جب بغداد علم و فن کا مرکز تھا، عباسی خلافت کے سنہری دور میں ان کا عربی میں ترجمہ ہوا، اور بالآخر 14ویں صدی میں شام میں اس کا سب سے پرانا مکمل نسخہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن عرب قصہ گو نے صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ ان کہانیوں کو اپنا رنگ دیا۔ انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید جیسے حقیقی تاریخی کرداروں کو کہانیوں میں شامل کر کے انہیں اس دور کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ اور اپنا بنا دیا۔ اس طرح یہ کہانیاں بغداد کی گلیوں اور بازاروں کی آواز بن گئیں۔ اور اب کہانی ایک بہت اہم موڑ پر آتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ قصے یورپ پہنچے اور ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ایک بڑی حیران کن حقیقت کی بنیاد رکھی۔ 18ویں صدی کی شروعات میں ایک فرانسیسی اسکالر اینٹنی گیلینڈ نے ان کہانیوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ شائع کیا، اور اس نے پورے یورپ میں جیسے تہلکہ مچا دیا۔ یورپی لوگوں کے لیے جنوں، اڑنے والے قالینوں اور جادوئی چراغوں کی ایسی پراسرار اور جادوئی دنیا بالکل نئی تھی۔ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکی۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، وہ کہانیاں جنہیں آج ہم الف لیلی کی پہچان سمجھتے ہیں، مثلاً الادین کا چراغ یا علی بابا اور 40 چور، یہ آخر آئیں کہاں سے؟ اور اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ کہانیاں کسی بھی پرانے عربی نسخے کا حصہ نہیں تھیں۔ ہوا یہ کہ گیلنٹ نے انہیں ہنا دیاب نامی ایک شامی سیاح سے پیرس میں زبانی سنا اور پھر اپنے ترجمے میں شامل کر لیا۔ تو یہ یتیم کہانیاں بعد میں شامل ہوئیں اور انہوں نے الف لیلا کی پہچان ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔
19ویں صدی میں اس کے 2 سب سے مشہور انگریزی ترجمے ہوئے اور دونوں ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ ایک طرف تھے ایڈورڈ لین، ایک عالم جنہوں نے وکٹورین اخلاقیات کے مطابق ہر حساس مواد کو کتاب سے نکال دیا تاکہ اسے خاندان مل کر پڑھ سکیں، اور دوسری طرف تھے رچرڈ برٹن، ایک مہم جو جنہوں نے نہ صرف اس مواد کو واپس ڈالا بلکہ اسے اور بھی رنگین اور غیر معمولی بنا کر پیش کیا تاکہ ایک پراسرار اور وحشی مشرق کی تصویر بنائی جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، اتنا لمبا سفر، اتنے ترجمے، اتنی تبدیلیاں، لیکن آخر میں اس کتاب کی اس لازوال طاقت کا راز کیا ہے؟ آئیے آخری حصے میں اس کی پیچیدہ میراث اور گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے کہ عرب دنیا میں جہاں سے یہ کہانیاں دنیا بھر میں پھیلیں، وہاں الف لیلی کو ایک متنازع حیثیت حاصل رہی۔ بڑے بڑے علمی حلقے اسے کوئی سنجیدہ ادب نہیں مانتے تھے، لیکن عوام میں، قہوہ خانوں اور محفلوں میں یہ کہانیاں دلوں کی دھڑکن تھیں۔ یورپ میں اس کی مقبولیت ایک طرف، لیکن مشرق میں بھی اس کی اپنی ایک الگ تاریخ بن رہی تھی۔ 1835 میں قاہرہ سے اس کا پہلا عربی پرنٹنگ پریس ایڈیشن شائع ہوا۔ برِ صغیر میں لکھنؤ کے مشہور نوبل کشور پریس نے 1901 میں اس کا اردو ترجمہ چھاپا جو گھر گھر پہنچ گیا، اور اب حال ہی میں اسکالرز نے قدیم ترین نسخوں کی بنیاد پر اس کا ایک مستند ورژن بھی تیار کیا ہے۔ تو آخر الف لیلی کا اصل پیغام ہے کیا؟ جادو، جن اور مہم جوئی سے ہٹ کر اس کا مرکزی خیال ظالم اور مظلوم کے رشتے کا ہے۔ شہرزاد کا ہتھیار کوئی تلوار یا خنجر نہیں بلکہ کہانی ہے۔ ہر کہانی بادشاہ کو یہ یاد دلانے کی ایک کوشش ہے کہ اس کی رعایا بھی انسان ہے، ان کے بھی خواب ہیں، امیدیں ہیں اور ڈر ہیں۔ وہ کہانی سنا کر دراصل اسے ہمدردی سکھا رہی ہے، ایک وقت میں ایک کہانی۔ 1001 راتوں کے سفر میں بادشاہ ایک خونخوار ظالم سے ایک سننے والے اور سمجھنے والے انسان میں بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور مصنفہ حنان الشیخ کہتی ہیں، ہر کہانی شہرزاد کی اپنی زندگی کی بھیک ہے، قاتل کو روکنے کی التجا ہے، اور یہی چیز ہمیں ادب کی اصل طاقت دکھاتی ہے۔ کہانیاں صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ زندگیاں بھی بچا سکتی ہیں۔